جو عورتیں حاملہ ہیں امید سے ہیں، ان عورتوں کو پیٹ نہیں کھجلانا چاہیے، ان عورتوں کو ہاتھ نہیں کھجلانا چاہیے۔ جو عورتیں حاملہ ہیں، جو امید سے ہیں، ان کو پیر سمیٹ کر کے، پیر اکٹھا کر کر کے نہیں لیٹنا چاہیے، پیر موڑ کر کے نہیں لیٹنا چاہیے، بچوں کو باہر نہیں نکلنا چاہیے، خود کو باہر نہیں نکالنا چاہیے، آسمان کی طرف، چاند یا سورج کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر کوئی چاند کی طرف دیکھتا ہے تو وہ اندھا ہو جائے گا، اور کوئی عورت پیر موڑ کر کے لیٹ جاتی ہے تو اس کے پیر ویسے ہی رہ جائیں گے۔ اگر پیٹ کھجلا لیا تو اندھا بچہ پیدا ہوگا۔ یہ تمام باتیں آج کی اس ویڈیو میں کریں گے۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں سورج گرہن کے تعلق سے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، اس وقت پوری دنیا میں ہنگامہ مچا ہوا ہے کہ 8 اپریل یعنی ماہ رمضان المبارک کی 28 تاریخ کو، 28ویں روزے کو، دنیا کا ایک بہت بڑا گرہن لگنے والا ہے۔ سوریہ گرہن یعنی سورج گرہن لگنے والا ہے، جو تقریباً کئی گھنٹے تک رہے گا، اور دنیا کے اندر کئی ایسے شہر ہیں جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ تباہ و برباد ہو جائیں گے، بہت سارے لوگ اس میں ہلاک ہو جائیں گے۔ اور کچھ لوگوں کا ماننا یہ بھی ہے کہ اس سورج گرہن کو آخر سورج گرہن بتایا جا رہا ہے، یعنی قیامت کی نشانیوں میں سے بڑی نشانی بتایا جا رہا ہے۔ پوری دنیا کے اندر بہت شور ہے اور بڑا ہنگامہ ہے، خصوصی طور پر امریکہ کے اندر بہت زیادہ شور بپا ہے۔ تو اس تمام کے بارے میں بات کریں گے کہ سورج گرہن کیا ہے، اور اس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا، حدیث پاک میں کیا آتا ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ دیکھیں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سورج اور چاند جو گرہن پڑتا ہے، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے بڑی نشانیاں ہیں۔ پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیوں ہوتا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ اس لیے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کو دکھانا چاہتا ہے، لوگوں کو ڈراتا ہے، جو اس کے بندے ہیں ان کو ڈراتا ہے کہ دیکھو چاند اور سورج کتنے بڑے ہیں، کتنے چوڑے ہیں، اور کتنی بلندی پر ہے، تو غرور تو اس کا بھی نہیں ہے، اور زوال تو اس پر بھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کمزور تو اس کو بھی کرتا ہے۔ تو اے انسان، تو ہوش میں آ، گناہ سے باز رہے، زنا نہ کر، شراب نہ پی۔ تو سرکار فرماتے ہیں کہ اس طریقے سے بندوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نشانیاں دکھاتا ہے، اپنی قوت کو دکھاتا ہے کہ میرے سوا کوئی قوت والا نہیں، میرے سوا کوئی طاقت والا نہیں ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب چاند گرہن پڑے یا سورج گرہن پڑے تو اس وقت میں چاند گرہن اور سورج گرہن کی نماز کو پڑھا کرو۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم چاند اور سورج گرہن جب بھی پڑتا تھا تو سرکار طویل طویل قیام فرماتے، اور طویل طویل رکوع کرتے، اور طویل یعنی لمبے لمبے سجدے کیا کرتے تھے۔ تو اگر ایسا ہوتا ہے، اگر چاند اور سورج گرہن پڑتے ہیں، تو ہمارے اور آپ کے لیے نہایت ضروری ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لوٹ آئیں، رجوع کریں۔ یہ سب گناہوں کی وجہ سے ہو رہا ہے، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری خطاؤں کو معاف کر دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ ہمیں نماز میں مشغول ہو جانا چاہیے، ہمیں قیام و قرات میں، ہمیں قیام اور رکوع و سجود میں مشغول ہو جانا چاہیے، اور اپنے پروردگار کی طرف رجوع کرنا چاہیے، لوٹ کر کے آ جانا چاہیے۔ یہ تمام باتیں جو کہی جاتی ہیں کہ حاملہ عورت کا بچہ اس وجہ سے اندھا ہوگا، اس وجہ سے لولا لنگڑا ہوگا، اس وجہ سے گونگا یا اپائش پیدا ہوگا، یا پھر بچے اس کے اوپر باہر نہ نکلے، یا پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب سورج گرہن پڑے یا چاند گرہن پڑے تو اس پر نظر نہیں ڈالنا چاہیے ورنہ بینائی چلی جائے گی۔ تو یہ تمام باتیں غیر مسلموں سے دی گئی ہیں، جس سے اسلام کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ سورج گرہن یہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی، اللہ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے، اپنے بندوں کو دکھاتا ہے۔ تو اسلام کا ان تمام چیزوں سے کوئی بھی لینا دینا نہیں ہے کہ اگر کہا جاتا ہے کہ عورت اگر پیر موڑ کر کے لیٹ جائے تو اس کے لیے بہت بڑا نقصان ہے، وہ عورت جو حاملہ ہے امید سے۔ تو ان تمام باتوں سے پرہیز کرنا چاہیے، اور یہ تمام باتیں وہ بڑی بولیاں جو غیر مسلموں میں بیٹھتی ہیں یا پھر علم نہیں رکھتی ہیں، ان کے اندر یہ باتیں پائی جاتی ہیں، اور جس طریقے سے وہ حاملہ عورت کو جو عورت امید سے ہے اسے ڈرانے کی کوشش کرتی ہے۔ خدا را ذرا سوچے تو، جو عورت حاملہ ہے امید سے ہے، وہ خود اس وقت تھوڑی پریشانی میں ہے، بوجھ ہے اس کے پیٹ میں، اس کے اوپر ایک بہت بھاری بوجھ ہے، ذمہ داری ہے، تو اس کو ڈرانے سے کیا فائدہ ہے؟ اسلام میں اس طرح کی باتیں ہرگز نہیں پائی جاتی ہیں۔ اسلام وہ مذہب ہے جو لوگوں کو ہمیشہ صحیح راستہ بتاتا ہے، اسلام سے بہتر راستہ کوئی بتانے والا نہیں ہے۔
تو اس سے نہ ہی حاملہ عورت کو ڈرنے کی ضرورت ہے، نہ ہی وہ عورتیں جو امید سے پریگنینٹ ہیں ان کو کسی طرح کا کوئی نقصان ہونے والا ہے۔ بس اتنا خیال رکھا جائے گا کہ جب سورج اور چاند گرہن ہو تو نماز پڑھنا چاہیے، اللہ سے ڈرنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف کو اپنے اوپر طاری کرنا چاہیے کہ جو پروردگار عالم اتنی بلندی پہ سورج پر گرہن لگا سکتا ہے تو وہ زندگی پر گرہن لگا دے تو کون سی مصیبت کی بات ہے۔ گناہ کی وجہ سے بہت برائیاں پیدا ہو رہی ہیں جس کی وجہ سے یہ سارے معاملات اللہ تبارک و تعالیٰ دکھاتا ہے، اور سال ہا سال صدیوں سے پہلے صدیوں سے ہوتا چلا آ رہا ہے۔ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ یہ 400 سال کے بعد گرہن ہو رہا ہے اور بڑا طویل ہو رہا ہے۔ کچھ لوگ یہ بھی دعویٰ کر رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ چاند سورج گرہن ہوگا جبکہ قیامت سے پہلے رمضان میں چاند گرہن ہوگا، تو اس کے بارے میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث پاک کو بیان کیا جا رہا ہے کہ سرکار نے ارشاد فرمایا اس سال زلزلے بہت آئیں گے، اس سال دجال نکلے گا، اس سال قیامت کی بہت ساری نشانیاں ظاہر ہوں گی، اسلام کا بڑا عظیم مارکہ ہوگا، اس وقت حضرت امام مہدی کا کچھ وقت کے بعد ظہور ہو جائے گا، پھر اسلام کا غلبہ ہوگا۔ تو یہ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہیں، اس میں تو کوئی دہرایا نہیں ہے، لیکن یہ دعویٰ کر ڈالنا کہ یہی آخر سورج گرہن ہے تو یہ بات سمجھ سے پرے ہے، یہ دعویٰ غلط بھی ثابت ہو سکتا ہے، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ اور جبکہ سورج گرہن کے بارے میں جو باتیں یہ مشہور ہو جاتی ہیں کہ بچوں کو نقصان ہوگا، حاملہ عورت کو پریشانی ہوگی، بچہ لولا لنگڑا اپائش پیدا ہوگا، تو یہ بات کو جوڑا گیا۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانہ میں ایک واقعہ پیش آیا جب حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لاڈلے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب انتقال ہوا تو اس وقت میں اس زمانہ میں سورج گرہن پڑا تھا، تو بہت سارے لوگوں نے یہ مل کر کے کہہ دیا کہ حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے جو شہزادے ہیں ان کا انتقال ہوا ہے، اسی وجہ سے گرہن ہوا ہے۔ اور یہ بات گردش کرتے کرتے گلی کوچوں میں گلی گلیاروں میں بہت زیادہ زور پکڑتی چلی گئی، اور پہنچتے پہنچتے یہی بات نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچی۔ تب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں پوری طریقے سے ارشاد فرمایا کہ ایسا ہرگز نہیں ہے کہ میرے لخت جگر ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصال کے وقت میں یہ چاند یا سورج گرہن پڑا ہے، گرہن پہلے بھی پڑتا چلا آیا ہے، بلکہ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اللہ سے ڈرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے خوف زدہ ہونا چاہیے، اس کی عبادت کرنا چاہیے، اور اسی وجہ سے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم طویل قیام بھی فرماتے اور طویل رکوع فرماتے، طویل سجدہ فرماتے، جب تک چاند کا گرہن ختم نہ ہو جاتا یا سورج کا گرہن ختم نہ ہو جاتا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں مشغول رہا کرتے تھے۔ تو اس طرح کی افواہیں، اس طرح کی برے فعال لینا، یہ بالکل اسلام سے کوئی تعلق اس کا نہیں ہے۔ جو لوگ ڈراتے ہیں انہیں ڈرانا نہیں چاہیے، ڈرانا ہی ہے نا تو اللہ سے ڈرائیے گا، ڈرانا ہی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں کو دیکھ کر کے ڈریے گا، ڈرنا ہی ہے تو اللہ سے ڈریے گا۔ یہ چاند گرہن سے ڈرنا، یہ گرہن سے نہیں ڈرنا ہے، ڈرنا تو اللہ سے ڈرنا ہے جس نے چاند پر گرہن ڈالا ہے، جس نے سورج پر گرہن ڈالا ہے۔ تو وہ حاملہ عورت کو بھی کوئی بھی پریشانی نہیں ہے، اور جو پریگنینٹ عورتیں ہیں انہیں بھی کسی دقت کا معاملہ اسلام کی روح سے ہرگز نہیں ہے۔